السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف سے متعلق نواں پارٹ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے نویں پارٹ کے اندر۔ ایک سوال میرے پاس آیا، رجعت کا کیا علاج ہے؟ رجعت سمجھتے ہیں؟ رجعت کئی بار جس کو لوگ کہتے ہیں وظیفہ بگڑ گیا، لوگ ایسا کہتے ہیں لوگوں کی زبان میں، کچھ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کو رجعت کہتے ہیں۔ وظیفہ بگڑ گیا مطلب رجعت ہو گئی۔ اب رجعت کا کیا علاج ہے؟ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، چاہے آپ ایک دن میں 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں، پڑھنے والے 5 لاکھ 6 لاکھ، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ایسے خوش نصیب لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ برکت دے اور باقی رکھے ایسے لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 6 لاکھ مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ مبارک ہے ایسے لوگوں کو، ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی ان کی نقل نصیب فرمائے۔ تو چاہے آپ 5 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں، یقین جانیے آپ کو رجعت نہیں ہوگی، رجعت نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے اگر کوئی دوسرے وظیفے کرتے ہیں تو ان میں اس کا امکان ہے کہ آپ کو رجعت کی طرف آپ چلے جا سکتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے والا رجعت کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک بات اور سنیے، ایک بات بہت مزے کی۔ جو ہمارے 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے ساتھی ہیں، جو عشاء کی نماز کے بعد جو ہم نے بتایا ہوا ہے عمل، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ خواب حاصل ہوا ہے، اس درود شریف کے 500 مرتبہ کے عمل کو جو لوگ کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں 1000 قسم کے وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا شوق ہے، ہوتا ہے، مجھے بھی بڑا شوق رہا ہے، میں نے بھی جانے کن کن چیزوں کی زکاتیں ادا کی ہوئی ہیں، ہوتا ہے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ تو اگر کسی کا یہ شوق ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد والا ہمارا درود شریف پڑھتے ہیں، جس کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں پچھلے 8 پارٹس سے، انشاءاللہ جتنا آپ میں دم ہے کریں، رجعت نہیں ہوگی، رجعت نہیں ہوگی۔ پہلی بات، پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ وظیفے کرنے کی، آپ اس درود شریف کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اس کے 500 مرتبہ کے علاوہ پھر اور خوب پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا چاہیے بھائی، درود شریف 24 گھنٹے کا عمل ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ کی زبان پر درود شریف 24 گھنٹے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اتنا نہیں کر رہا ہے، صرف 500 مرتبہ عشاء کے بعد درود شریف پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ ٹائم میں کوئی وظیفہ کرتا ہے، کوئی چلہ کرتا ہے، میں اپنا مشاہدہ بھی بتا رہا ہوں، تجربہ بتا رہا ہوں، اور آپ کو یقین دلا رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں تو کریں، رجعت نہیں ہوگی انشاءاللہ، پاگل نہیں ہوں گے، اس درود شریف کی برکت سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو رجعت ہو گئی ہے، اب وہ کیا کرے جی؟ اس کے لیے 2 چیزیں بتاتا ہوں، 2 چیزیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اگر خود پڑھ سکتا ہے تو۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے جو متعلقین ہیں، اس کے جو خیر خواہان ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں، جو بھی اس کے اعزاء و اقربا ہیں، وہ سورہ فاتحہ جتنا بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود جمعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو بار بار روز پلائیں۔ اور اسی میں اس بات کو بھی ایڈ کر لیں کہ اگر مان لیجئے ابھی آپ نے درود جمعہ کے ہمارے 500 مرتبہ والے عمل کو شروع نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے کسی عزیز کو رجعت ہو گئی ہے، آپ کا کوئی عزیز کسی چلہ کرنے میں، کسی وظیفہ کرنے میں بگڑ گیا ہے بیچارہ،
یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، کئی بار تو چلہ کرنے والا چلہ کرنے تو بیٹھ جاتا ہے، پابندی کرتا نہیں. کئی بار استاذ کسی لائق نہیں ہوتا، کئی بار یوٹیوب پر دیکھا یا کوئی کتاب پڑھی اور بس لگ گئے صاحب موکل حاصل کرنی. یہ عجیب بیماری ہے. مجھے یاد آتا ہے اپنے بچپن کا ایک واقعہ. ایک مرتبہ پتہ نہیں کسی کے ساتھ میں کسی گاؤں میں میرا جانا ہوا. اب اللہ کا شکر ہے وضاقتہ بھی یہی تھی، بھلے اس وقت شاید داڑھی نہیں آئی تھی عمر کم ہونے کی وجہ سے، لیکن ویسے تو سب وہی تھا. نماز بھی وہاں مسجد تو نہیں تھی میرے خیال سے، لیکن الحمدللہ میں نماز پڑھتا تھا. جو میں نابالغ ہی تھا جب سے ہی میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا فضل ہے. تو بہرحال نماز میں پڑھتا، میں نے وہاں بھی جا کر نماز پڑھی. تو جو میرے میزبان تھے اس وقت میں، وہ مجھے ایک ایسے آدمی کے پاس لے کر گئے جو اس وقت میں کوئی چلہ کر رہے تھے، وہ صاحب کوئی وظیفہ کر رہے تھے. اور جس وقت میں ہم گئے اس وقت میں ان کے پڑھنے کا وقت نہیں تھا، فالتو وقت تھا. تو کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بڑا سا ٹی وی، جیسے مان لو میں یہاں بیٹھا ہوا اور سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے، اس طرح سے ایک بڑا سا ٹی وی وہاں رکھا ہوا تھا، اور صحابہ محترم ٹی وی دیکھ رہے تھے. اب اگر ان کو رجعت ہو جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ آپ چلہ بھی کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو لایانی سے بھی فرصت نہیں. آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس خالی وقت میں درود شریف پڑھ رہے ہوتے، آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے، کچھ استغفار کر رہے ہوتے. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں کوئی دین کی بات کر رہے ہوتے، کوئی خیر کی بات کر رہے ہوتے، یا کم سے کم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو کوئی لایانی تو نہیں کر رہے ہوتے. اب آپ لگے ہوئے ٹی وی دیکھنے میں. اب ان کو رجعت ہو جائے تو کوئی کہے گا استاد ادھورا تھا، کوئی کہے گا کچھ تھا، کوئی کچھ کہے گا. ان کے فعل کو کوئی نہیں دیکھے گا. اب اللہ جانے خیر ان کا کیا ہوا، وہ کتنے کامیاب ہوئے کتنے کامیاب نہیں ہوئے. لیکن کل ملا کر میں نے یہ دیکھا. اب میں نے ان کو کہا بھی، میں تو بچہ ہی تھا، وہ تو ایسی عمر کے ہوں گے جیسی میری آج عمر ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے سنا آپ چلہ کر رہے ہیں. ہاں کر رہا ہوں. پھر یہ سب کیا ہے کہ یہ تو ٹائم پاس ہے، خالی اوقات ہے، یہ ہے وہ ہے. ایسی کوئی تعبیر انہوں نے اس وقت میں پیش کی. جو بھی بھائی ایسے نہیں، ایسے لوگ بگڑ ہی جاتے ہیں، مزہ نہیں آتا ان کو. چلہ کر کے خواہ مخواہ اپنے 40 دن بھی خرچ کیا آپ نے اور فائدہ بھی کچھ نہیں حاصل کیا. تو پہلی بات تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ضرورت تھی اور آپ کا معاملہ بگڑ گیا ہے. تو پہلے نمبر پر میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پر 500 مرتبہ عشاء کے بعد جو ہمارا درود شریف کا عمل ہے اس کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے. اسی میں ایک اور چیز ایڈ کی جا سکتی ہے، درود ابراہیم. درود ابراہیم کو 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا 1100 مرتبہ، جیسی آپ کی استعداد ہے، جیسی آپ کی ہمت ہے، جیسا آپ کا حوصلہ ہے، اتنی مرتبہ پڑھ کر اس کو پلائیں. میری امید ہے پہلے ہی دن سے، اگر آپ نے اچھے سے پڑھ لیا ہے، پہلے ہی دن سے رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، پہلے ہی دن سے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، پہلے بھی کہا جا چکا ہے، درود شریف کا مزہ لینا ہے تو حضور قلبی کے ساتھ پڑھیے، دل کو ذرا حاضر کر کے پڑھیے، پھر آپ کو درود شریف کا مزہ آئے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں آپ کی دعا تو قبول تو ہو گئی ہے، لیکن اس کا اظہار ابھی باقی ہے. اظہار کے لیے ایک وقت ہو گیا ہے کہ بھئی چلو دعا قبول ہو گئی ہے، مگر 1 سال بعد بندے کو یہ چیز ملے گی. ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. درود شریف پڑھنے والا مایوس ہو گیا تو جائے گا کہاں؟ آخر پھر کون سا راستہ ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ شفیق اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اور یہ بھی اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جس نبی علیہ السلام کو منتخب فرمایا ہے ان کو ایسا مہربان بنایا ہے. اس مہربان نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے والے بھی اگر مایوس ہو گئے تو پھر امت جائے گی کہاں جائیں گے ہم؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والوں، مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یقین جانو ہو کر رہے گا، بلندی مل کر رہے گی، کامیابی مل کر رہے گی، منزل کو پہنچ کر رہو گے انشاءاللہ. چاہے مسئلہ کوئی بھی ہو حل ہوگا انشاءاللہ. لگے رہو، پڑھتے رہو، کرتے رہو، چلتے رہو، انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے، آج نہیں تو کل. رجعت اتنی بڑی چیز نہیں ہے. رجعت اس وقت میں بڑی چیز ہے جب اس کا حل نہ ہو، جب تو ہے وہ مسئلہ. لیکن جب اس کا حل موجود ہے جو ہم بتا رہے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمارے اس سیگمنٹ کو قبول فرمائے، اس پارٹ کو قبول فرمائے، اور
ہمارے لیے اور امت کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ۔ اس کو سب تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔